ناظرین، ایک وہ مقدس جگہ کہ آج دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ایک ہی سمت میں سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی گھر کی طرف رخ کرتے اور نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ گھر ہے خانہ کعبہ، اللہ کا پاک اور مقدس گھر۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ پہلی بار کب بنا؟ اس جگہ، اس پاک اور مقدس مقام پر پہلے کیا تھا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا گھر کیوں بنایا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کیسے مکہ پوری دنیا کے لیے روحانی مرکز بن گیا؟ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خانہ کعبہ کا مکمل واقعہ اور اس کی حیرت کن تاریخ، شروع سے لے کر آخر تک۔ قرآن اور حدیث کی اصل روشنی میں ہم اس کی حقیقت جانیں گے۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے عبادت گار جگہ خانہ کعبہ کو بنایا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ سورہ ال-عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سورت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی پہلی عبادت گار، پہلا مقدس مرکز اور سب سے پہلی توحید کی نشانی خانہ کعبہ ہے۔ اسلامک علامہ کے مطابق جب زمین ابھی ممکن آباد نہیں ہوئی تھی، اب بھی یہ مقام خاص تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہی وہ مقام جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس جگہ پر طواف کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے ایک نورانی مقام کے ارد گرد طواف کرتے تھے، اور یہی پاک جگہ بعد میں خانہ کعبہ بنی۔ یعنی کعبہ صرف عبادت نہیں بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان میں عبادت کا مرکز ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی پاک اور خاص اور مقدس جگہ پر عبادت کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ طوفانوں اور اس جگہ کی قدرتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس جگہ کی عبادت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ایسا طوفان آیا جس نے آبادیوں اور عمارتوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ کعبہ کی ظاہری عبادت بھی مٹ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مقام کو محفوظ رکھا۔ پھر صدیاں گزر گئیں اور یہ جگہ خاموشی صحرا بن گئی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی عظمت باقی رہی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ایک بہت عظیم واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ان کے ننھے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی مقدس جگہ پہ بھیجنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنسان وادی میں چھوڑ آئیں، اور وہ وادی کون سی تھی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ وادی آج کی مکہ ہے، جہاں اللہ کا پاک اور بابرکت گھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی درخت تھا، اور نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کچھ کھانے کی جگہ، لیکن بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر پہنچے تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، کیا یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پریشان مت ہو، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور ہمارے صبر کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں اس کا بہت اچھا صلہ دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہاں پہ ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا۔ اب وہ پانی بھی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے اور زاروں کا تار رونے لگے۔ اب حضرت ہاجرہ اپنے ننھے سے بچے کو دیکھ کر تڑپنے لگی کہ میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کیونکہ نہ تو اس جگہ کوئی پانی کا قطرہ تھا، نہ کچھ کھانے کی چیز۔ انہوں نے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان میں 7 چکر لگائے، آخر روتی رہیں اور کہنے لگی، اے اللہ، میرا بچہ پیاسا ہے،
تو آخرکار اللہ نے ایسا معجزہ کیا جس نے اس پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام زاروں قطار رو رہے تھے اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، اسی جگہ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پانی کا چشمہ پھوٹ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جسم سے۔ سبحان اللہ، جس جگہ پہ وہ لیٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، ادھر سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اور جس سے آج پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب گھر حج پر طواف کرتی ہے اور عمرہ کرتی ہے تو وہ زمزم پانی پیتے ہیں، تو اللہ نے اس پانی کا نام زمزم رکھا۔ آج کروڑوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، مگر یہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ پھر نئے سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسی جگہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کریں۔ ناظرین، سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کئی سال بعد اللہ کا گھر دوبارہ تعمیر کیا، مل کر تعمیر کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ننھے بیٹے نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور وہ پتھر اٹھاتے، دیوار بناتے اور ساتھ میں دعا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خواب سننے اور جاننے والا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک خاص پتھر جو جنت سے لایا گیا، ناظرین یہ پتھر مقدس حجر اسود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جیسا پاک پتھر جو جنت سے نازل ہوا تھا، اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا، مگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ کالا ہو گیا، اور آج لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان اس کو بوسہ دیتے ہیں اور خوشی سے بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنت کے عصر اجود کو بوسہ دیا تھا، تو یہ سنت نبوی بن گیا، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آج تک چلتی آ رہی ہے، اور تمام لوگ جب بھی حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اب ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی ممکن تعمیر کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں دنیا بھر کے لوگوں کو کیسے حج کا اعلان کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم آپ بس اعلان کریں، آپ کی آواز لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہمیں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی پکار لگائی، جس کا اثر آج تک باقی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے ہر کونے سے ہر مسلمان حج کے لیے پہنچتے ہیں، چاہے وہ امریکن ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ چائنیز ہے، چاہے کوئی بھی قوم کا بندہ ہے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کی وجہ سے، اسی لیے ہر سال دنیا بھر کے ہر کونے سے لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ پر حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں، اسی لیے کہ جو وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حج کا اعلان کیا تھا، آج تک اس اذان کا، اس اعلان کا آج تک اثر ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کئی سال گزر گئے، وقت گزرتا گیا اور لوگ اصل دین سے دور ہونے لگے، اصل اللہ کی عبادت سے دور ہونے لگے۔ عرب کے مختلف قبیلوں نے عرب میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ اللہ کے گھر میں بھی بتوں کی عبادت شروع کر دی، حالانکہ کعبہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اس دنیا بھر میں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ جب مکہ کو فتح کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر قدم رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو گرا دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، حق کیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنا ہی تھا۔ پھر اس دن خانہ کعبہ خاص توحید کا مرکز بن گیا۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا بھر کے ہر کونے کے ہر مسلمان گھر کے اندر ایک ہی سمت پر رخ کرتے ہیں اپنے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، ایک ہی رخ کرتے ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت ہی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ایک نہ ہوتا تو الگ الگ خانہ کعبہ ہوتے، الگ الگ سجدے کرنے پڑتے۔ دیکھیں اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کو ہی سجدہ کرنا ہے، اور آخری سانس تک، یہاں تک کہ ناظرین اس دنیا میں بھی اللہ کا گھر ہے، روز آخرت میں عرش پر بھی اللہ کا گھر ہے، جہاں فرشتے لاکھوں کی تعداد میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔
طواف کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر برے عمل سے بچنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ میری ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔